ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب کچھ یوں تھا کہ وہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا جو روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہو کے حضور کی راہیں دیکھتا تھا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ جب سر راہ یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور پھر انہوں نے معذرت بھی چالی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنایا، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بھی بنایا۔ دوستو، جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑی عقیدت سے بنا، وہ بڑی محبت سے بنا، اور پھر وہ کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا گیا۔ اور پھر احساس ذمہ داریاں طبہ کو کھینچ کے واپس یمن لے جاتی ہیں۔ گزرتے حضور کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور، میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور اتنا کہہ کے گزر گیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ یاد رسول میں، ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے طبہ جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائی بیٹھی ہے۔ بھائی جان، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں 53 سال گزارے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیے۔ حضور مدینہ تشریف لے آئے، اور وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام لکھا گیا تھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ ان کا نام لے تو زبان میٹھی ہوتی ہے۔ ان کا شرف، ان کا اعزاز، ان کا فخر ہے۔ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی اعزاز ملا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ حضور مدینہ تشریف لائیں تو سب سے پہلے وہ خط جو حضور کے نام 1000 سال پہلے طبہ نے لکھا تھا وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ میرے نبی تشریف لے آتے ہیں، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں۔ یہ منظر بڑا خوبصورت ہے۔ آقا ابو لیلہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر میرے محبوب وہ محبت کی کہانی چھیڑتے ہیں کہ میری راہوں میں ایک دیوانہ میرے نام پیار چھوڑ گیا تھا، تو رسول اللہ فرماتے مجھے طبہ کا خط دے دو۔ بھائی جان، طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا،
اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال ہے دوستو، مجھے بتائیے گا، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، ہم سوئے تھے۔ میرے حضرت فرماتے بخت سولہ نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے۔ آنکھ کھلتی ہے تو ماحول کی تازگی بتا دیتی ہے، مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے بھائی، ہم حضور کے بن کے آئے ہیں۔